ناظرین السلام علیکم۔ 5 خبریں ہیں، ایک خبر بھی نہیں ہے، 5 خبریں ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اور کیا اس کے اندر یہ بات کہیں واضح ہو رہی ہے کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری ٹرائل ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ نواز شریف چپ کیوں ہیں؟ آپ اتنے پرانے ساتھی ہیں، آپ بتائیں نواز شریف چپ کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، اب میں وہ جواب آپ کو بھی دے دیتا ہوں اور دے دوں گا اس ویلاگ میں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف چپ کیوں ہیں۔ اور پھر ایک ہمارے رپورٹر عارف ملک کی ایک خبر ہے جنہوں نے یہ بتایا کہ نواز شریف آج کل کر کیا رہے ہیں، ان کی مصروفیت کیا ہے اور وہ کیسے اپنا وقت گزارے، کیونکہ پبلک میٹنگ تو نہیں کر رہے، نہ جرنلسٹوں سے مل رہے ہیں، نہ ایم این اے سے مل رہے ہیں، نہ ایم پی ایس سے مل رہے ہیں، نہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تو آج کل کر کیا رہے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور جناب، ان کو جلسے کا این او سی نہیں مل رہا، انہوں نے کہا میں خود ہی این او سی ہوں۔ سمجھ نہیں آتی کس قسم کے وزیر اعلیٰ ہیں، این او سی خود ہی ہیں، کوئی آدمی خود کیسے این او سی ہو سکتا ہے؟ تو یہ تو وہی بات ہے، کوئی آدمی کہے کہ میں ہی شہد ہوں، میں ہی بوتل ہوں، اس طرح تو نہیں ہوتا نا، تو این او سی اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آخری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی کچھ دیر پہلے صحافیوں سے گفتگو کی ہے، وہ گفتگو کیا، بلکہ اسی سے بات شروع کر دیتے ہیں، کیا لمبی باتوں پڑے۔ عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی، اس میں سب سے پہلے انہوں نے پکڑا چیئرمین پی سی بی کا کیس۔ انہوں نے کہا بنگلہ دیش کے ساتھ جو کچھ ہو گیا ہوا ہے اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، ہم پاتال میں جا گرے ہیں کرکٹ کی تنزلی کے۔ ویسے یہاں تک عمران خان کی بات بالکل صحیح ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ جب بھی سفارشی لوگوں کو لگایا جاتا ہے تو پھر اسی طرح کے نتائج ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک اور اہم شخصیت کے حوالے سے بھی کہا کہ یہ ان کا رشتہ دار ہے اور اس کی بیسس پر یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی عمران خان صاحب کی باتیں ہیں، اب کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال بلوچستان کے حوالے سے بھی عمران خان گرجے برس سے انہوں نے اختر مینگل کے استعفے کی ایک طرح سے حوصلہ افزائی کی، اور کچھ اس طرح کی باتیں کی، جب لوگوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تو پھر اسی طرح ہوگا، لوگوں کو ان کا حق دینا چاہیے اور سیاسی جماعتوں کو پینیٹریٹ کرنے کی اجازت دینی چاہیے۔ انہوں نے کہا 8 سپٹمبر کے جلسے کے حوالے سے بھی وہ بڑے حوصلہ افزا تھے کہ 8 سپٹمبر کا جلسہ لازمی ہوگا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے نہیں ہوتا۔ تو 8 سپٹمبر کے حوالے سے بھی عمران خان بڑے ایڈیمنٹ ہیں کہ وہ جلسہ ضرور ہوگا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس بڑی امپورٹنٹ پریس کانفرنس تھی آج، اس میں بنیادی سوال جو ہے وہ یہی کیا گیا، کیا عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے؟ اور تو مختلف طریقوں سے 3 دفعہ یہ سوال ہوا، 3 طریقوں سے جواب، ڈائریکٹ تو نہیں نہ دیا انہوں نے، طریقوں سے جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی شخص اگر کسی فوجی اہلکار کو انتشار پھیلانے کے لیے استعمال کر رہا ہو تو اس کا جو ہے پھر ہو سکتا ہے ٹرائل۔ تو یہ اب سوال یہ ہے کہ فیض حمید عمران خان کو استعمال کر رہے تھے یا عمران خان فیض حمید کو استعمال کر رہے تھے، لیکن بہرحال استعمال تو کوئی نہ کوئی ہو رہا تھا، اور یہ بڑے شواہد ہوں گے۔ عمران خان کہتے تھے کہ فیض حمید کو میں نے نہیں جانے دینا، سردیاں آنے والی ہیں اور انہیں پتہ تھا کہ یہ آئے گی تحریک عدم اعتماد، تو ان کو نہیں جانے دینا۔ تو ایک طرح سے عمران خان نے بھی فیض حمید کو استعمال کیا، لیکن فیض حمید بالکل بری ذمہ نہیں ہو جاتے، انہوں نے بھی عمران خان کو جس حد تک اپنے ذاتی مفاد کے لیے، طاقت کے حصول کے لیے استعمال کر سکتے تھے اس حد تک استعمال کیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں بلوچستان کے حوالے سے، کھل کر بات کی گئی کہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جبر ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر، انسانی حقوق کا مسئلہ ہے یہ نہ جبر کو۔ انہوں نے پھر تخصیص کی 3 طرح کی، کہ ایک طرح کے لوگ ہیں ان کے کچھ اس طرح کے گریونسز ہیں، دوسری طرح کے لوگوں کے اس طرح کے گریونسز ہیں، تیسری طرح کے لوگوں کا عمل یہ ہے۔ اور پھر انہوں نے جو بلوچستان کے بجٹ کے حوالے سے ہی بات کی، اور انہوں نے کہا جی کہ بلوچستان کا بجٹ جو ہے وہ وفاق دے رہا ہے، صوبے کو اتنا دے رہا ہے وفاق، تو وہ کافی لیبریٹ، لیکن ایک اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ انتشار پھیلا رہے ہیں ان کے لیے معافی کا کوئی طریقہ سلیقہ نہیں ہے،
ان کو بہرحال سزا ملے گی، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ کوئی آپریشن ہوگا۔ فوج کے بجٹ کے حوالے سے بھی کچھ بات ہوئی، اور انہوں نے کہا فوج کا بجٹ کم کر دیا گیا ہے۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں جی شاہد خاقان بھائی صاحب کے انٹرویو کی۔ شاہد خاقان بھائی صاحب پرسوں ہمارے پاس آئے، اور مجھے بہت پسند ہے، بڑے لائق پڑھے لکھے آدمی ہیں، ہر طرح کی گفتگو کرنا پسند کرتے ہیں، اور پولیٹیکل سوال ڈیفیکلٹ ہو وہ ڈیفیکلٹ بھی اس کا جواب دیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ شاہد خاقان بھائی صاحب جب آئے ہیں ہمارے آفس میں، تو ظاہر ہے ہم سابق وزیر اعظم ہیں، ہم نے پروٹوکول وغیرہ کے جتنے انتظامات ہو سکتے تھے وہ کیے، لیکن کہ ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے جو حفاظتی دستہ ہوگا، یہ وہ گارڈ ہوں گے، کانسٹیبل ہوں گے، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ شاہد خاقان بھائی صاحب اپنی گاڑی چلاتے ہوئے خود ہی دفتر آ گئے، اور واپسی پر خود ہی گاڑی ریورس کی، اور اس کے تو مجھے یہ بات ان کی بہت پسند ہے، وہ پروٹوکول کے بہت سخت خلاف ہے۔ اور پھر ہم نے ٹائم لیٹ ہو گیا تھا، یہ اس انٹرویو سے مختلف باتیں ہیں۔ ہم نے کہا جی کہ آپ کھانا آپ کے لیے منگوائیں، تو انہوں نے کہا جی 2 چیزیں اگر کھانے میں ہو تو میں کھاتا ہوں، تیسری چیز میں نہیں کھاتا، اور اس میں ایک چیز ہے بھنڈی اور دوسری چیز ہے دال، یہ دونوں چیزیں ہوں تو میں کھا لیتا ہوں، اگر کوئی ایک آئٹم بھی اس سے زیادہ ہوگا تو میں نہیں کھاؤں گا۔ تو یہ بھی ان کی سادگی کی دلیل ہے، حالانکہ ارب پتی کھرب پتی آدمی ہیں، ایئر بلو کے مالک ہیں، اور بھی بہت سارے کاروبار ہیں، کاروباری فیملی ہے، لیکن کبھی بھی یہ جب وزیر اعظم تھے تب بھی ایک تصویر آئی تھی چادر لپیٹے اپنے بیٹے کے ساتھ، ایک چھوٹا سا کیک کاٹ رہے تھے، تو یہ ان کی سادگی۔ انٹیلیجنٹ آدمی، مجھے دکھ ہوا ذاتی طور پہ کہ نواز شریف کا ساتھ انہوں نے چھوڑ دیا۔ اب یہ بھی بڑا، یہ ان سے سوال کیا جائے نا، موروثی سیاست سارے خلاف ہوتے ہیں کہ نواز شریف موروثی سیاست، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز، دیکھیں جی سارے کی خاندان کی۔ نواز شریف نے 2 دفعہ ٹرسٹ کیا ہے اپنے خاندان سے الگ لوگوں کو، ایک دفعہ کھوسا صاحب کو کیا پنجاب میں، وزیر اعلیٰ بنایا، اور دوسری دفعہ اپنی خاندان کو اگنور کر کے شاہد خاقان عباسی کو وزیر اعظم بنایا۔ دونوں دفعہ ان لوگوں نے دھوکہ کیا اور بے وفائی کی نواز شریف کے ساتھ۔ میں نے شاہد خاقان بھائی صاحب سے پوچھا نواز شریف چپ کیوں ہیں، بولتے کیوں نہیں، ورکر سے کیوں نہیں ملتے، گپ شپ کیوں نہیں لگاتے، جلسے جلوس کیوں نہیں کرتے؟ تو شاہد خاقان عباسی نے بڑا اسٹرینج جواب دیا۔ انہوں نے کہا نواز شریف اس لیے نہیں بولتے کہ انہیں پتہ ہے کہ انتخابات کے نتائج کیا تھے، اور یہ مسلم لیگ نون کے لیے اتنا بڑا دھچکا ہے کہ مسلم لیگ نون تو وہ جماعت تھی جو 80 سیٹوں سے اوپر شروع کرتی تھی کہ 80 تو ہماری ہیں، اس کے اوپر کیا ملا، تو اس جماعت کے ساتھ جو میں نے کہی دھاندلی ہوئی ہے، تو اس پہ وہ انہوں نے کچھ زیادہ نہیں کہا، لیکن انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کے زوال کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ترک کر دیا اور ذاتی مفاد کو ترجیح دی۔ اچھا، عارف ملک صاحب ہمارے رپورٹر ہیں لاہور سے، انہوں نے بتایا کہ نواز شریف آج کل مصروف کہاں ہے، تو پتہ چلا نواز شریف آج کل مصروف ہیں گھر کے کاموں میں، مطلب ان کے وہاں پہ ظاہر ہے بہت بڑی زمین ہے، میں گیا ہوا وہاں پہ، جاتی عمرہ پورا گاؤں ہے، تو وہاں پہ کچھ ٹریکٹر کام کر رہے تھے، اور وہ ٹریکٹر خراب ہو گئے، 2 ٹریکٹر ان کے اوپر کوئی پرزے شرزے ڈلوائے ہوں گے، وہ پھر خراب ہو گئے، تو نواز شریف کو اس بات پہ بہت غصہ ہے کہ یہ ٹریکٹر پھر کیوں خراب ہو گئے۔ اس پہ انہوں نے ایک انکوائری کمیٹی بنا دی ہے۔ اب لوگوں کو فکر یہ ہے کہ اس انکوائری کمیٹی کے سربراہ بھی خاندان میں سے ہی نہ چن لیے جائیں۔ آخری خبر علی امین گنڈا پور کے حوالے سے، وہ جناب بضد ہیں کہ 8 سپٹمبر کا جلسہ انہوں نے کرنا ہے، این او سی ان کو نہیں مل رہا، لیکن وہ کہتے ہیں جی کہ میں ہی این او سی ہوں۔ خیر وزیر اعلیٰ این او سی نہیں ہوتا، اسے بھی قانون کا احترام کرنا ہوتا ہے، اور یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ بنا ہوا ہے 8 سپٹمبر کا جلسہ، اس لیے کہ اگر یہ جلسہ ناکام نہ ہوا تو تحریک انصاف کے ورکرز دل چھوڑ بیٹھیں گے، وہ بار بار جلسوں میں بار بار تاریخوں سے آ کے تنگ آ چکے ہیں، اور اب ان کو چاہیے کہ وہ اپنا کوئی اور اگر اس دفعہ بھی جلسہ کینسل ہو گیا تو انہوں نے پھر جلسوں میں نہیں آنا۔ عمران خان بھی کہہ چکے ہیں یہ جلسہ ضرور ہوگا، لیمہ خان بھی کہہ چکی ہیں کہ عمران خان منع بھی کرے تب بھی جلسہ ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کہہ رہے ہیں کہ میں ہی این او سی ہوں، میں جلسہ کروں گا، لیکن میرے
پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق یہ جلسہ نہیں ہو سکے گا، اور اس کے نہ ہونے میں ایک بہت اہم کردار علی امین گنڈا پور صاحب ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔